اسی سال یعنی کہ 2024 اگست میں یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی نے بلڈ پریشر کی مینجمنٹ کے لیے نئی گائیڈ لائنز ریلیز کی ہیں۔ ایک طرف تو یہ گائیڈ لائنز بڑی ٹپیکل ہیں جو کہ بلڈ پریشر کی اسکریننگ، پریونشن اور مینجمنٹ کو ڈسکس کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان گائیڈ لائنز میں بڑے یونیک پہلو بھی ہیں، جن میں سب سے اہم ہے بلڈ پریشر کی طرف ہولسٹک اپروچ، یعنی کہ آپ نے بلڈ پریشر کو ایک خاص مرض سمجھ کے اس کے کچھ خاص ٹیسٹ اور اس کی کچھ خاص دوائیاں نہیں دینی، بلکہ اس کو مریض کے ساتھ اور اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ دیکھنا ہے اور اس کے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کر کے اس بلڈ پریشر کو زیادہ سے زیادہ مینیج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے یہ گائیڈ لائنز پچھلی گائیڈ لائن سے مختلف ہیں اور یہ ہمیں آئندہ آنے والی ریسرچ اور بڑی ڈیفرنٹ قسم کی جو ماڈرن اپروچ ہے میڈیکل مینجمنٹ کی، اس کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسا کلینک آف لاہور اپنے ٹریول اسٹوڈیو سے اور اپنی نیفرولوجی سیٹ پر۔ بلڈ پریشر انسان کو ہمیشہ سے چلتا رہا ہے اور ہماری جو ہی بلڈ پریشر کی ریسرچ سے سمجھ میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی مینجمنٹ کی جو سمجھ ہے وہ بھی انسان کی چینج ہو رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا جو ٹارگٹ ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جتنا بلڈ پریشر زیادہ رہے گا اتنا ہی آپ کا کارڈیو ویسکولر رسک زیادہ ہے، اور جو بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن ہے جیسے کہ دل کا مسئلہ، سٹروک، پیریفرل ویسکولر ڈیزیز، وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس سال کی گائیڈ لائنز میں جو بڑی یونیک چیز ہے وہ ہے بلڈ پریشر کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جانا۔ یہ گائیڈ لائن لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق بتاتی ہیں کہ آپ کا ایڈلٹ لائف میں بلڈ پریشر 120 اور 70 سے کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر 120 اور 139 سسٹولک ہے اور دوسری طرف سے 70 سے 89 ڈائسٹولک ہے تو اس کو ہم کہیں گے ایلیویٹڈ بلڈ پریشر، یعنی کہ یہ پھر بھی ہائی ہے اور اس کو ہم نے پہلے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر 3 مہینے تک بہتری نہیں ہوتی تو پھر ہم نے دوائی سٹارٹ کرنی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ کا بلڈ پریشر 140 سے زیادہ ہے سسٹولک اور 90 سے زیادہ ہے ڈائسٹولک، تو یہ تو پیور ہائی بلڈ پریشر کی ڈیفینیشن ہے، اور اس میں آپ نے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ ساتھ اسی وقت ادویات بھی شروع کر دینی ہے۔ اب اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس ڈیفینیشن کو چینج کرنے سے فرق یہ پڑے گا کہ آپ نے اپنے ذہن میں بلڈ پریشر کو 120/70 ہی نارمل سمجھنا ہے۔ اس سے اوپر کچھ بھی اگر آپ کا بلڈ پریشر ہے تو موسٹ لائکلی آپ اپنے آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہی سمجھیں، اور سب سے پہلے بڑے زور و شور کے ساتھ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں۔ انہی گائیڈ لائنز میں بلڈ پریشر کو چیک کرنے کا، بلڈ پریشر کو گھر میں، آفس میں اور ایمبولیٹری یعنی کہ چلتے پھرتے بلڈ پریشر کو کمپیریزن کرنے کا بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، لیکن وہ ایکچولی میٹر نہیں کرتا۔ میرا اپنا پرسنل خیال ہے کہ ریسرچ کے لیے اور ڈائگنوسس کے لیے یہ ٹرکس ضروری ہیں، لیکن اگر آپ ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ ریگولر ورزش کر کے، ہیلدی کھانا کھا کے اپنے آپ کو لے کے چلیں، تو میں چاہے آپ کو لٹا کے چیک کروں، میں چاہے آپ کو بٹھا کے چیک کروں، میں چاہے آپ کو کھڑا کر کے چیک کروں، میں بے شک آپ کو الٹا لٹا کے بلڈ پریشر چیک کروں، میری اپنی اوپینین ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہی ہونا چاہیے، اور اتنی ہی اچھی آپ کی صحت ہونی چاہیے، اور اتنے ہی زور و شور سے آپ کو ورزش کرنی چاہیے اور اپنی ڈائٹ کو لے کے چلنا چاہیے۔ یہ جو بلڈ پریشر کی چھوٹی موٹی چینجز ہوتی ہیں، چلنے سے تھوڑا زیادہ ہو گیا، ڈاکٹر کو دیکھ کے زیادہ ہو گیا، یہ ہوتی ہیں بڑے ان انسانوں کے لیے جو کہ ہیلدی لائف سٹائل کو لے کے نہیں چلتے، جو تگڑی قسم کی ورزش کرتے ہیں، ہیلدی کھانا کھاتے ہیں۔ ان مریضوں کا ریئرلی ہی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے، جتنی مرضی سٹریسفل سچویشن ہو جائے، اور یہی ٹارگٹ ہمیں اچیو کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں لائف سٹائل کی طرف۔
لائف سٹائل میں ویسے تو کافی ساری ریکمنڈیشن ہیں، جیسے کہ اسموکنگ بند کرنی چاہیے، آپ کے جو بیوریجز ہیں یعنی کہ الکوہل، میٹھے مشروبات، کیفین بہت زیادہ، یہ بند ہونی چاہیے۔ سیڈنٹری لائف سٹائل نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر وقت بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، اور اسی طرح باقی ہیلدی کھانا۔ لیکن جو ایک بڑی چینج آئی ہے وہ ہے ایکسرسائز میں۔ یہ گائیڈ لائنز آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ نے ماڈریٹ لیول کی ایکٹیویٹی، جس میں کہ برسک واک آتی ہے، جو کہ پچھلی گائیڈ لائنز میں تقریباً 150 منٹ پر ویک ریکمینڈڈ تھی، یہ گائیڈ لائن ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اب آپ کو ویگرس ایکٹیویٹی بھی کرنی چاہیے، تقریباً 70 منٹ پر ویک، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ کی جا سکتی ہیں۔ پلس یہ گائیڈ لائنز 2 اور ورزشیں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہیں، جن کو ایک کہتے ہیں آئسومیٹرک ریزسٹنس ایکسرسائزز اور دوسرا ڈائنامک ریزسٹنس ایکسرسائزز۔ آئسومیٹرک میں وہ آتی ہیں جن میں صرف آپ اپنے مسل کانٹریکٹ کرتے ہیں، جیسے کہ بالکل اسی طرح ہینڈ گرپ کرنا یا پلینکس کرنا، جن کی کہ میں ڈیفینیٹلی ویڈیو یا امیج اس ایپیسوڈ میں لگاؤں گا، اور تیسرا دیوار کے ساتھ بیٹھنا۔ یہ ہیں آئسومیٹرک ریزسٹنس ایکسرسائزز۔ پھر آتی ہیں ڈائنامک ریزسٹنس ایکسرسائزز، ان میں ہمارے آتے ہیں پش اپس، سٹ اپس یا اسکواٹس۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میڈیکل کمیونٹی ہے وہ بھی کس طرح زیادہ سے زیادہ ورزش کو اور زیادہ ایکٹیو ورزشوں کو ہیلدی لائف سٹائل میں انکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے نہ آپ کو کوئی ایکسپینسو اکوپمنٹ چاہیے، نہ آپ کو کوئی اسپیشل ٹریننگ چاہیے، آپ کہیں سے بھی یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے ان ایکسرسائزز کو خود گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ تو سمپل واک اور ماڈریٹ لیول کی ایکٹیویٹی سے نکل کے اب یہ گائیڈ لائنز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی اگریسو ایکسرسائز کریں۔ پھر ایک اور بڑی مزے کی ان گائیڈ لائنز میں بات ہے کہ جہاں یہ سالٹ انٹیک کو، نمک کے انٹیک کو کم کرنا ریکمینڈ کرتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ ریکمینڈ کر رہی ہیں کہ آپ پوٹیشیم کے انٹیک کو بڑھائیں۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ یہ پوٹیشیم کہاں سے آ گیا؟ تو پوٹیشیم کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پوٹیشیم اور اسی طرح جو باقی سارے ہمارے نمکیات ہیں جیسے کہ میگنیشیم، کاپر، زنک، یہ بڑی ہی ہیلدی چیزیں ہیں۔ گردے کے مریضوں میں انفارچونیٹلی پوٹیشیم کیونکہ اچھی طرح باڈی سے باہر نہیں نکلتا، بعض اوقات گردے کے مرض میں کچھ ایسی ادویات استعمال کی جاتی ہیں جو کہ پوٹیشیم کو جسم کے اندر روک کے رکھتی ہیں، تو ہم لمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اوورآل جو پوٹیشیم ہے وہ باڈی کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کے لیے اور اسپیشلی جسم کے اندر جو خون کی شریانیں ہیں ان کی فلیکسیبلٹی کے لیے ایک بڑا اہم نمک ہے، اور اسی لیے جتنا آپ کی ڈائٹ میں پوٹیشیم زیادہ ہو، جو کہ اگین ہیلدی ڈائٹس میں زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے تازہ پھل اور سبزیاں، اتنی ہی آپ کی جو خون کی شریانیں ہیں وہ صحت مند ہوتی ہیں۔ اور جب ان خوراک کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے آپ کا پوٹیشیم لیول زیادہ ہوتا ہے، ایون دو کہ بلڈ میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اوورآل آپ کی باڈی میں پوٹیشیم کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، آپ کی بلڈ ویسل زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہیں، آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم زیادہ ہیلدی ہوتا ہے۔ تو یہ گائیڈ لائنز ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ہم نے پوٹیشیم کے انٹیک کو بڑھانا ہے، اور ایکچولی جو CKD4 والے پیشنٹ میں اپر لمٹ ہے یعنی کہ 3 گرام پورے دن میں، یہ گائیڈ لائنز ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو کم از کم 3 گرام کھانا چاہیے، اور اس کے اوپر جتنا زیادہ ہو جائے وہ بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی گردے کے مریضوں میں ہمیں احتیاط سے چلنا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے جو گردے کے مریض ہیں میں ان کو کبھی بھی سیدھا لو پوٹیشیم والی چیزوں پہ نہیں ڈال دیتا جب تک کہ ان کو پوٹیشیم کا ایشو ہونا نظر نہ آ جائے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو کبھی ہائی پوٹیشیم کا ایشو ہے ہی نہیں، تو اس کو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ساری ہیلدی اور تازہ سبزیاں اور پھل کھائے تاکہ اس کے جسم میں اچھی اماؤنٹ ہو پوٹیشیم کی اور اس کی بلڈ ویسلز ہیلدی رہیں۔
اور آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ویٹ ریڈکشن. جب آپ ہیلدی لائف سٹائل کریں گے تو آپ کا ویٹ لاس ہونا ہی ہونا ہے. اور ہمارے پیشنٹس کامنٹس میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں کہ ایکسرسائز، ہیلدی کھانا، ویٹ لاس، یہ آپ جو ہی شروع کرتے ہیں ود ان اے ویک، ود ان 2 ویکس آپ کو بلڈ پریشر میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی وہ پاکستانی مریض جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جدوں میں واک کرنا نا تو بلڈ پریشر بڑا صحیح رہتا ہے، پھر میں چھڑنا تو پھر ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جب آپ واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی جو خون کی شریانیں ہیں وہ فلیکسیبل رہتی ہیں، لچکدار ہو جاتی ہیں. اور جب آپ واک نہیں کرتے انہی میں سوزش جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، مواد اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی فلیکسیبلٹی کم ہو جاتی ہے اور دل کو دھڑکنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. جب آپ اچھے ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ چلیں گے آپ کا ویٹ لاس بھی ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ ہر ایک چیز، ورزش، تازہ پھل اور سبزیاں، نمک کا کم کرنا، ان کے ساتھ ساتھ وزن کا کم ہونا، یہ ہر چیز آپ کے بلڈ پریشر کو تقریباً 5-10 ملی میٹر آف مرکری، جو کہ بلڈ پریشر کو میئر کرنے کا یونٹ ہے، اس میں فرق ڈالتی ہیں. اور اوورآل آپ کا بلڈ پریشر بڑے آرام سے 120 اور 70 کی رینج میں آ جاتا ہے. ایپیسوڈ کو فنش کرتے ہیں کہ سائنس اب ہولسٹک اپروچ کی طرف جا رہی ہے، جہاں وہ ٹیسٹ اور دوائیوں کا بتاتے ہیں، اب ساتھ ساتھ ہمیں مریض کے جینز، اس کے بیہیویئر اور اس کے انوائرمنٹ کی بھی سمجھ آتی جا رہی ہے. اور ڈاکٹروں کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے مریض کے مرض کی مینجمنٹ کرنے کے لیے، اس کو صرف ایک بیماری یا بیمار جسم نہ سمجھا جائے. اگر آپ اپنے بلڈ پریشر کو اور اپنی ساری ہیلتھ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پراپر اسکریننگ بھی کرنی پڑے گی اور آپ کو ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا. آپ بلڈ پریشر کو میجر کرنے کی بحث میں پڑھ سکتے ہیں، کون سے آلے سے چیک کرنا ہے، کس آلے کے کیا مسئلے ہیں، 5 منٹ بیٹھ کے کرنا ہے کہ 7 منٹ بیٹھ کے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن جس چیز میں بحث ہی کوئی نہیں ہے وہ ہے آپ کا ہیلدی لائف سٹائل، اور جس پہ کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی دنیا کا معالج ڈس ایگری نہیں کر سکتا، بے شک وہ ہومیوپیتھک ہے، بے شک وہ پروفیسر ہے، بے شک وہ حکیم ہے. تو کم از کم جس چیز پہ ہم سب ایگری کرتے ہیں وہ تو ہم لے کے چل سکتے ہیں. آپ نے اپنے بلڈ پریشر کی مینجمنٹ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے، اپنی اوپینین دینی ہے، کامنٹ میں ڈیٹیل سے بتانا ہے کہ آپ نے اپنے بلڈ پریشر کو کیسے مینیج کیا اور کیا یہ جو ہیلدی لائف سٹائل کی چینجز گائیڈ لائنز ریکمینڈ کر رہی ہیں ان سے آپ کو کوئی اسپیشل فائدہ ہوا. مجھے آپ کی اوپینین کا انتظار رہے گا. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.